وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. کرمدہ اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. محترم محتشم معزز سامعین کرام، میرے ساتھ مل کر آواز بلند محبت کے ساتھ اپنے آقا مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کا درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نہیں پڑھ رہے شماری حضور پاک درود پاک پڑھتے ہوئے شرم آ رہی ہے، نہیں پڑھ رہے، مل کر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وحبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك ونور الله. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی 3 مرتبہ صبح کو اور 3 مرتبہ شام کو مجھ اور شوق و محبت کی وجہ سے درود و سلام پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تو اللہ پاک کا حق ہے کہ اس بندے کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے. شوق و محبت کی وجہ سے حضور پر درود پڑھنا ہے، محبت کی وجہ سے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے. نبی کریم علیہ السلام کے امتیوں پر حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں اپنے بندوں پر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حقوق ہیں اپنی امت پر، والدین کے حقوق ہیں اپنی اولاد پر، اولاد کے حقوق ہیں والدین پر، شوہر کے حقوق بیوی پر لازم ہے اور بیوی کے حقوق شوہر پر لازم ہے. حتیٰ کہ بھائی کے بھائی پر حقوق ہے، بھائی کے بہن پر حقوق ہے، بہن کے بھائی پر حقوق ہے. اسلام میں پورا ایک
یہ سب کے سب اسلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ اب اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ نے ہمیں سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے تجارت فرمائی تاکہ امتی تجارت میری تجارت کے مطابق کرے۔ میرے کریم علیہ السلام نے نکاح فرمائے تاکہ امتی نکاح میری سنت کے مطابق کرے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے باپ بنایا تاکہ اب میرے حضور علیہ السلام کے امتی اپنی اولاد کے ساتھ جو معاملات کریں نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم و بیش 1,24,000 دوست عطا فرمائے، صحابی عطا فرمائے تاکہ میرے امتی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح کی ہوا رکھیں، اس طرح کا معاملہ کریں۔ اللہ اکبر، میرے کریم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے مجھے چن لیا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب کس کو بنایا؟ اپنا محبوب کس کو بنایا اللہ نے؟ شکر ایک اسلام دو بولے دو اور بھیا بولے آپ انشاءاللہ پسوار ملے گا۔ آج میں معاذ اللہ علمی باتیں پوچھا، غلط بات کو اچھا نہیں دہرایا۔ اللہ نے اپنا محبوب کس کو بنایا؟ میرے اور آپ کے کریم نبی علیہ السلام کو۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کو چنا۔ اب جس کو حضور کا صحابی بنایا کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے بنایا۔ اس وقت جس کو حضور کی صحبت عطا فرمائی، اس دور میں جس کو پیدا کیا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ جس کو اسلام کی توفیق دی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ جس نے حضور کی باتوں کو سنا اس کو توفیق کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ جس نے حضور کی باتوں کو سن کر اور پر آمن تو کہا کہ میں ایمان لے آیا، یہ توفیق کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو میرے کریم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا، یعنی جس کو محبوب بنانا تھا، محبوب بننے کی باری آئی، آدم کو صفی اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا اور ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا۔ لیکن جب محبوب بنانے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے نہ آدم کو محبوب بنایا اپنا، نہ ابراہیم کو اپنا محبوب بنایا، نہ ادریس کو بنایا، نہ اسماعیل کو بنایا، نہ عیسیٰ کو بنایا، نہ اللہ تبارک و تعالی نے ہارون کو بنایا۔ جس یوسف کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا اس کو بھی محبوب نہیں بنایا۔ جب محبوب بنانے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوبیت کے لیے اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ محبوب کس کو بنایا؟ اللہ نے محبوب کس کو بنایا؟ میرے آپ کے نبی کو۔ محبوب کس کو بنایا؟ میرے آپ کے نبی کو۔ اللہ اکبر۔ اور حضور فرماتے ہیں صحابی ہم حضور کے دور میں کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ ہمارے باپ دادا حضور کے دور میں کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ رب نے چاہا ہی نہیں، اللہ کی منشا ہی نہیں تھی، اللہ کی معصیت ہی نہیں تھی، اللہ کی مرضی ہی نہیں تھی۔ ہم نے پیدا اس وقت ہونا تھا، ہمارا یہ دور تھا، اللہ کے علم میں پہلے سے تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے لیے اب محبوب کی امت میں سے بہترین لوگوں کا انتخاب کیا، بہترین لوگوں کو چنا، بہترین لوگوں کو امت میں سے بہترین لوگوں کو حضور کا صحابی بنایا۔ اب صحابہ میں اللہ اکبر، حضور کے لیے جناب ابو بکر بھی چنے ہوئے ہیں۔ جناب ابو بکر حضور کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو ابو بکر صدیق بنانا ہے۔ ابو قحافہ کے بیٹے کو ایسا
مولا علی کو محبوب کا داماد بنایا، میرے محبوب علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بنایا، امام حسین امام حسن کا والد بنایا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ میرے کریم نبی علیہ السلام کے جگر کے گوشے کی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی کو شور بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اللہ نے چنا مولا علی کو۔ جناب ابو ہریرہ کو محبوب کے صحابی ہونے کے لیے اللہ نے چنا، جناب عبداللہ ابن مسعود کو چنا تو میرے رب نے اپنے محبوب کے لیے چنا، جناب حضرت جابر بن عبداللہ کو چنا تو میرے رب نے چنا، اور اسی طرح حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کو بھی اپنے محبوب کے لیے چنا تو میرے رب نے اختیار کیا۔ ان کو بھی حضور کا صحابی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محبوب کا صحابی بنایا۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ تمام کے تمام صحابہ اللہ قرآن میں اعلان فرما رہا ہے، تمام کے تمام صحابہ یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ سارے صحابہ سے راضی ہے۔ اب اللہ سارے صحابہ سے راضی ہو، کوئی بندہ کہ ہم میں سے کوئی 15ویں صدی کا بندہ عمل ٹھیک نہیں ہے، ہمارے عمل کیسے ہمیں پتا ہے نا، عمل ٹھیک نہیں ہے، نیتیں ٹھیک نہیں، سوچیں ٹھیک نہیں، حتیٰ کہ رزق بھی ہمارا ٹھیک نہیں۔ میں جو کماتا مجھے پتا ہے، ہمیں سے آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ جو کماتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو ہم کماتے ہیں حلال ہے یا حرام، آپ نے جھوٹ بولا کمانے کے وقت یا نہیں بولا آپ کو پتا ہے، مجھے اپنا پتا ہے، آپ نے کسی کو دھوکہ دیا یا نہیں دیا ہمیں اپنا پتا ہے، ہم نے جو کمایا ہے 100% حلال ہے یا اس میں کچھ نہ کچھ ہم نے ملاوٹ کی تھی، کہیں نہ کہیں ہم نے دھوکہ دیا تھا، کہیں نہ کہیں ہم نے جھوٹ بولا تھا، کہیں نہ کہیں ہم نے ڈنڈی ماری تھی، ہمیں پتا ہے۔ وہ بندہ جس کا رزق بھی ٹھیک نہ ہو، وہ بندہ جس کا عمل ٹھیک نہ ہو، وہ بندہ جس کی عبادت ٹھیک نہ ہو، وہ بندہ جس کا دل ٹھیک نہ ہو، وہ بندہ جس کا ذہن ٹھیک نہ ہو، وہ بندہ جس کی سوچ ٹھیک نہ ہو، وہ کہے حضور کے صحابہ ٹھیک نہیں تھے۔ اس صدی کا بندہ کہے کہ حضور کا فلاں صحابی وہ ٹھیک نہیں تھا، حضور کا فلاں صحابی وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ اکبر، آپ نے کہا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا تو پھر تیرا باپ بھی نہیں جائے گا۔ بھائی اگر صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے، صحابہ میں سے کسی کو جنت سے روک دیا گیا تو کیا میں اور آپ جنت میں جائیں گے؟ پہلے حضور کے صحابہ داخل ہوں گے پھر ان کے پیچھے ہم جائیں گے، پہلے حضور کے صحابہ جائیں گے پھر حضور کے صحابہ کے پیچھے انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ تبھی حضرت فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، کیا فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے، ہم کس کے غلام ہیں، ہم کس کے غلام ہیں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو یا تو میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی یا پھر زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے، آپ میری بات پہ آپ بولتے ہیں، آپ کس کے غلام ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ غلام کس کے ہیں؟ رسول اللہ کے۔ اب آج فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے، پہلے آمنہ کا لال جنت میں داخل ہوگا پھر دیگر نبی داخل ہوگا۔ اور پھر حضور فرماتے کسی نبی کی امت کے لیے جائز نہیں، کسی نبی کی امت کے لیے جائز نہیں ہے کہ میری امت سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے، پہلے میری امت جنت میں داخل ہوگی بعد میں دیگر انبیاء کی جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے آپ کے کریم نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل 22 رجب المرجب کو ان کا یوم گزرا ہے، ان کا دن گزرا ہے کہ 22 رجب المرجب کو آپ کی وفات ہوئی، رحلت ہوئی، آپ نے وصال فرمایا۔ اس میں
سے سوال کیا ہے کہ پیدائش ہو، سالگرہ ہو، برتھ ڈے ہو، تو اس دن تو مبارک دی جائے، مبارک بنتی ہے، خوشی ملے تو مبارک دی جائے، مبارک بنتی ہے نا؟ کہا کہ یہ عرس کا دن ہوتا ہے، کوئی بزرگ انتقال کر جاتا ہے، اس دن ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں کا عرس مبارک ہو، تو کیا ہمیں اپنے بزرگوں کے دنیا سے جانے پر کوئی خوشی ہے ہم مبارک دے رہے ہوتے ہیں؟ سوال بنتا ہے عرس والے دن مبارک، یہ کون سی بات ہے؟ میں نے صرف اتنا کہا مبارک کے معنی کیا ہے؟ مبارک کے معنی کیا ہے؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کیا معنی؟ مبارک کے معنی کیا ہے؟ یعنی ہم کسی کو مبارک دے رہے ہیں، عید مبارک، کیا مطلب؟ اللہ عید کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ کسی کو کچھ ملا آپ کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، کوئی خوشی ملی آپ کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ اس چیز میں، اس خوشی میں آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اب بتائیے اگر عرس والے دن سیدنا عبداللہ شاہ قاضی کا عرس ہو، ہم کسی کو کہتے ہیں عبداللہ شاہ قاضی کا عرس مبارک ہو، تو کیا معنی بنے گی؟ اللہ آپ کو عبداللہ شاہ قاضی کی برکتیں عطا فرمائے۔ ہم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے دن اگر مبارک دی تو معنی کیا ہوں گے؟ اللہ آپ کو امیر معاویہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ ہم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے دن کہا کہ اگر تمہیں مولا علی کا عرس مبارک ہو تو معنی کیا ہوں گے؟ کہ اللہ تمہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو برکات ہیں، جو ان کی فضیلتیں ہیں، اللہ پاک آپ کو ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ اب بتائیے دعا دینا ناجائز ہے، گناہ ہے؟ اگر یہ ناجائز گناہ ہے تو قرآن کے اندر آیتیں موجود ہیں، بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ، حدیث کریمہ کے مطلب موجود ہیں، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو اس بزرگ کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضور کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ آقا کریم علیہ السلام کے رشتے داروں میں سے عبد مناف پر حضور کے ساتھ ان کا شجرہ نسب مل جاتا ہے، یعنی اباؤ اجداد پھر ایک ہو جاتے ہیں، اوپر اباؤ اجداد ایک ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا شجرہ نسب عبد مناف کا ویو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو نسب ہے وہ بھی عبد مناف تک جا کر حضور سے مل جاتا ہے۔ عبد مناف پر دونوں کا خاندان ایک ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باکرامت صحابی رسول ہے۔ یہ یاد رکھیے صحابہ کے مابین آپس میں جو کچھ ہوا، صحابہ کے مابین اگر کسی معاملے میں اختلاف ہوا تو امت میں سے کسی کو اجازت نہیں کہ کسی صحابی کے لیے کوئی منفی بات کرے، امتیوں میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کے معاملات کو چھیڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، ان کا معاملات ایسے تھے جیسے آپس میں دو بھائیوں کے معاملات، وہ آپس میں راضی تھے، وہ رسول اللہ کی صحبت پانے والے تھے، وہ حضور کے تربیت یافتہ تھے، لہذا ان کے معاملات میں کسی کو زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھڑی کو آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر 5 منٹ اوپر بھی ہو گئے تو آپ پر اس کو رسول کی باتیں سنا رہا اور شاید پہلی مرتبہ آپ کی مسجد میں بیان کر رہا تو جمعے کا وقت جا نہیں رہا، جمعے کا وقت تو نہیں جا رہا۔ 5 منٹ اگر اوپر بھی ہوا کہ بس یہ منٹ مکمل کر کے پھر انشاءاللہ ہم جمعہ پڑھتے ہیں، توجہ سے اس بات فرما رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دن فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور آپ سو رہے تھے. جناب میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو کسی نے آ کر آپ کو جگایا. جب آپ بیدار ہوئے, آنکھ کھلی, ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں کوئی نظر نہیں آیا. آپ نے جب غور سے دیکھا تو ایک شخص کو دیکھا جو پردے کے پیچھے سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے اسے فرمایا تو کون ہے, تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں. کیا کہا؟ ابلیس. جانتے ہیں ابلیس کو؟ کہا میں ابلیس ہوں. فرمایا کہ کیوں جگایا مجھے؟ کہا اس لیے کہ آپ اٹھ جاؤ, نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھ لو. کہا بدبخت, تیرا تو کام ہے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتا, نماز کے بعد تم کو سستی دلاتا ہے, مجھے کیوں جگایا؟ کہا اس لیے کہ میرا کام ہے نیک بندوں کی رہنمائی کر, نیکی میں ان کی مدد کر اور برے بندوں کی برائی میں ان کی مدد کر. آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے. تو کیا ہے؟ جھوٹا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. آپ نے اس کو پکڑ لیا. میں تجھے جانے نہیں دوں گا جب تک سچی بات نہیں بتائے گا. آپ میں سے کبھی کسی نے شیطان کو پکڑا ہے؟ بتائیے. پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا. میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابی نے پکڑ لیا تو زیادہ فضیلت, زیادہ مرتبہ, زیادہ مقام اللہ اس کو رسول کے ہاں میرا اور آپ کا ہوگا جب میرے معاویہ کا ہوگا. پکڑ لیا. پکڑا جب تک سچی بات نہیں بتائے گا جانے نہیں دوں گا. کہا کہ اصل میں بات یہ ہے اگر آپ سوتے رہتے اور میں آپ کو نہ جگاتا, آپ نماز کے بعد اگر آپ کی نماز قضا ہو جاتی تو آپ نماز کے غم میں ہوتے, عاجزی کرتے, انکساری کرتے, آنسو بہاتے, جس کی وجہ سے اللہ آپ کو 200 رکعت کا ثواب عطا فرماتا. اس لیے میں نے چاہا ہے کہ آپ کو 200 رکعت کا ثواب نہ ملے, آپ صرف 2 پڑھیں, آپ کو 2 کا ثواب مل جائے. آپ نے فرمایا بدبخت, اب تم نے سچ کہا ہے, اب تم نے سچ کہا کہ تمہارا کام ہی یہی ہے کہ زیادہ نیکی سے ہٹا کر کم کروانا یا پھر نیکی سے ہٹا کر برائی کی طرف لے جانا. تو یہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک کرامت میں نے آپ کو سنائی ہے. اور احادیث کریمہ میں دیگر صحابہ کے بارے میں بھی اس طرح کی روایتیں ہیں. جناب ابو ہریرہ نے بھی پکڑ لیا تھا شیطان کو, 3 رات تک پکڑتے رہے, 3 رات تک. بخاری کی حدیث مبارکہ ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ پھر کبھی موقع دے گا تو آپ کو یہ روایت سنا دوں گا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ والی اللہ پاک محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے جو کچھ سنا ہے اسے یاد رکھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی مسجد, یہاں کی نمازیں, یہاں